یہی وجہ تھی کہ امیر عزل الدین کو سلطان کی خدمت میں پہنچانے کے بجائے اندھے کنویں کی اذیت ناک تنہائی میں پہنچا دیا گیا۔ آخر صلاح الدین ایوبی کا قاصد سب کے سامنے اپنا مقصد بیان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ والی مصر کی خواہش ہے کہ مسلمان آپس کی خون ریزی سے محفوظ رہیں اور مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کر اپنے سب سے بڑے دشمن صلیبیوں کے خلاف صف آرا ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح صلاح الدین کے قاصد کی بات کا جواب دیتا، گمشتگین درمیان میں بول اٹھا۔ یہ انداز سفارت نہیں، کھلی منافقت ہے۔ گورنر حلب گمشتگین کی یہ دریدہ دہنی دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو شدید رنج پہنچا اور انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اس کے چہرے سے ناگواری اور لہجے سے تلخی جھلکنے لگی۔ والی مصر ایک سچے اور دیانتدار انسان ہے۔ جو کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر۔ تیرے بقول اگر صلاح الدین سچا ہے تو اپنی دیانتداری کا ثبوت پیش کرے۔ ایک بار پھر گمشتگین نے مداخلت کی۔ پہلے دمشق اور شام کے علاقے خالی کرے اور مصر واپس آ جائے، پھر وہاں سے اپنا سفیر حلب بھیجے۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کر رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد سعید الدین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں سلطان مکرم کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اچانک سعید الدین کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے گمشتگین بدحواس ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے نئی چال چلی اور سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان ذی شان، آپ نے ایک غلام ابن غلام کا لہجہ دیکھا؟ یہ سفارت نہیں ہے، اپنا حکم مسلط کرنے کی ابتدا ہے۔ گمشتگین ہماری زبان بول رہا ہے۔ سلطان ملک صالح ایک بار پھر غدار امراء کے فریب میں آ گیا تھا۔ جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بحرف صلاح الدین کے گوشے گزار کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان ملک صالح کو غدار امراء نے بری طرح اپنے جال میں جکڑ لیا ہے۔ قاصد سعید الدین کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا اور اس نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں والی حلب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں آپ کو حق تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے عظیم تر مفاد میں والی مصر سے بالمشافہ گفتگو کر دیجیے۔ اگر آپ دمشق میں تشریف لانا نہیں چاہتے تو اپنی فوج کے ہمراہ دمشق اور حلب کے درمیانی علاقے میں چلے آئیے اور پھر گفتگو کے لیے کسی مخصوص مقام کا انتخاب کر لیجیے۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ یہ ملاقات کتنی ضروری ہے۔ اب کی بار امیر قطب الدین بن حسان نے مداخلت کی، جو خاندان زنگی سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ اگر اس غلام زادے کو ملت اسلامیہ سے اتنی ہی محبت ہے تو وہ خود کیوں نہیں چلا آتا؟ امیر قطب الدین بن حسان نے دوبارہ اپنی پرانی چال آزمائی۔ قاصد سعید الدین نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان ملک صالح کو اپنی بات سمجھانے میں ناکام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے وہ خوفناک راز بھی ظاہر کر دیا جسے وہ اب تک اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ سلطان معظم، میں ایک مخلص اور وفادار کارندے کی حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو آنے والے طوفان کی ہولناکیوں سے باخبر کر دوں، وہ طوفان جو بدقسمتی سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر قاصد سعید الدین نے نفرت آمیز نظروں سے گمشتگین اور امیر قطب الدین بن حسان اور دوسرے امراء کی طرف دیکھا، پھر انتہائی باوقار لہجے میں سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے امیر صلاح الدین زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کرنے کے لیے دمشق نہیں آئے۔ ان کی آمد کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ نمک حرام امیروں کی سازشوں کا پردہ چاک کر ڈالیں اور آپ کی جان اور جاگیر کو دوست نما دشمنوں کی دراز دستی سے بچا لیں۔ یہ کہہ کر قاصد سعید الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اس نے انتہائی جرات اور بے باکی کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اگرچہ گمشتگین اور قطب الدین وغیرہ نے اپنی چرب زبانیوں اور عیاریوں کا مظاہرہ کر کے سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر قاصد سعید الدین کی بات سن کر وہ نادان حکمران چونک ضرور گیا۔ قاصد سعید الدین شدید ناکامی کی حالت میں دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، مگر گمشتگین کے اشارے پر اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ حلب کی حدود سے نکل کر تھوڑی ہی دور گیا تھا۔ پھر اس کی لاش کو گھسیٹ کر جنگل کے ایک تاریک گوشے میں دفن کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ اس کا ایک سفیر امیر عزل الدین اندھے کنویں میں قید تھا اور دوسرا قاصد زیر خاک سو رہا تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے دوسرے دن تک قاصد سعید الدین کا انتظار کیا، مگر جب واپس نہیں آیا تو پہلی بار اس کے چہرے پر نفرت و غضب کا رنگ ابھرا۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے مالک ارض و سما، تو علیم و خبیر بھی ہے اور سمیع و بصیر بھی۔ تجھے خوب معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں آئندہ کیا چاہوں گا اور کیا سوچوں گا۔ پھر بھی اے کریم مجھ پر کرم کر اور میرے ہادی مجھے ہدایت دے کہ میں کس راستے پر چلوں۔ صلاح الدین ایوبی نے طویل دعا مانگی اور پھر رات کو سویا تو اس نے امام شرف الدین کو خواب میں دیکھا۔ آپ والی مصر کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، صلاح الدین، عمارت کی ان دیواروں کو گرا دو جنہیں دیمک کھا چکی ہے۔ اگر یہ دیواریں فوری طور پر منہدم نہیں کی گئی تو دیمک بنیادوں میں بھی اتر جائے گی، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امام شرف الدین کا پر نور چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔